ورتل القرآن ترتیلا۔ آئیے اشاعت القراءت یوٹیوب چینل سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ حمزہ کو حلق کے آخری سینے کی طرف سے ادا کرنا ہے، سینے کی طرف سے، اور عین کو حلق کے بیچ سے ادا کرنا ہے، دونوں کے اندر فرق ہو گیا۔ تو ہم حمزہ کو سینے سے ادا کریں گے، اعوذ، سینے سے فوراً حلق کی طرف آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باللہ نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ، رال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذرا بھی اس کے اندر سختی نہیں کریں گے۔ اعوذ ایسے نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طا کو پر کر کے پڑھیں گے، طا بھی پر ہوگا، اور اس کے بعد جو الف ہے، الف بھی پر ہوگا، اس لیے کہ جو الف ہوتا ہے اس الف سے پہلے اگر پر حرف ہوتا ہے تو اس الف کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ من الشیطان، طا یہ غلط ہو گیا، یعنی ہم نے طا کو تو پر کیا، الف کو باریک کر دیا، طا کو بھی پر کریں گے، الف کو بھی پر کریں گے۔ من الشیطان الرجیم، نرجیم، نرجیم، را کو پر کریں گے، ہوٹوں کو گول نہیں کریں گے، بلکہ ہوٹ اپنی حالت پر رہیں گے، اور اس طریقے سے پھر پڑھیں گے نرجیم، نرجیم۔ ہوٹوں کو اگر ہم گول کریں گے تو نرجیم ہو جائے گا، نرجیم، ہوٹوں کو گول نہیں کرنا، نرجیم۔ یہ ہو گئی اعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے لام کو باریک کریں گے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو اللہ کا لام باریک ہوتا ہے، زیر کے علاوہ پیش اور زبر ہوتا ہے تو اللہ کا لام پر ہوتا ہے، موٹا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کو حلق سے ادا کریں گے۔ تو یہ ہوئی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، الحمد یہ غلط ہے، لام کو جلدی سے پڑھیں گے، الا نہیں کریں گے۔ اگر ہم ذرا بھی رک گئے تو حرکت ظاہر ہو جائے گی، حرکت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، جلدی سے پڑھ کر کے آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، الحمد نہیں کریں گے، حلق سے الحمد، اور دال کے اوپر جو حرکت ہے اس کو بھی جلدی سے پڑھ کر کے آگے چلیں گے۔ الحمدللہ، ذرا بھی اگر رک گئے تو پھر ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا، الحمدو ہو جائے گا، تو جلدی سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ للہ، اللہ کے لام کو باریک کریں گے، اور ہاں کے نیچے جو زیر ہے اس کو معروف پڑھیں گے، للہ ہے نہیں پڑھیں گے، ہے یہ مجھول ہو گیا، ہے نہیں پڑھنا بلکہ للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، یہ ہاں کو اس کو بھی جلدی سے پڑھیں گے، اہدی، اگر ذرا بھی رک گیا تو اہی ہو جائے گا، اہدی،
اہی نہیں پڑھنا، نہ اہ پڑھنا نہ اہی پڑھنا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، صاد را الف طا چاروں حرف کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، صراط الذین صاد را الف طا پر کر کے پڑھیں گے، اور الذین ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، الذین نہیں پڑھیں گے، زی سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت نون کو جلدی سے پڑھیں گے، انعمت نہیں کریں گے، انعمت نہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب غین کو پر، ضاد کو پر، اور ضاد کو ہمیں نہ دال پڑھنا ہے، مغضوبی بھی نہیں پڑھنا ہے، مغضوبی بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کروٹ کو ہمیں اوپر ڈاڑ پہ لگائیں گے، زبان کی جو سائیڈیں ہیں کروٹ جن کو ہم بولتے ہیں، ان کروٹوں کو اوپر ڈاڑوں پر لگائیں گے، مغضوبی مغضوبی، جب وہاں کروٹ ڈاڑوں پر لگ جائے گی تو ضاد خود بخود ادا ہو جائے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زبان کی جو کروٹ ہے بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا، تو ادا کریں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں پڑھنی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم ہر آیت کو جب الگ الگ پڑھیں گے یعنی وقف کریں گے تو وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے آتے ہیں، تو جب ہم وقف کر رہے ہیں آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں رکنا ہے، جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، نون کو ہم نے ساکن کر دیا، وقف کا قاعدہ پایا گیا، وقف بالاسکان اس کے اندر ہوتا ہے، نون کو ہم نے ساکن کر دیا، تو جب ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کے معنی رکنے ٹھہرنے کے آتے ہیں، تو ہم یہاں ٹھہرے، ہر آیت کو اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے۔ اور اگر ہم جو وقف کا قاعدہ ہے اس کو تو اس قاعدے پر تو عمل کر رہے ہیں، یعنی آخری حرف کو ساکن تو کر رہے ہیں، لیکن جو وقف کے معنی ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، یعنی ٹھہر نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں، تو اس طریقے سے غلط ہو جائے گا، جیسے بہت سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس طریقے سے غلط ہے۔ اگر ہمیں ملا کر کے پڑھنا ہے تو جو آخری حرف ہے اس آخری حرف کے اوپر یا نیچے جو بھی حرکت ہے اس حرکت کو ظاہر کر کے ہمیں پڑھنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے۔ تو جو آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اگر ملا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں رکنا ہے، تو اس حرکت کو ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس طریقے سے صحیح ہوگا۔ اور اگر ہم آخری حرف کی حرکت کو ساکن تو کر رہے ہیں لیکن ٹھہر نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم رک تو رہے ہیں، ٹھہر تو رہے ہیں، لیکن آیت کا جو آخری حرف ہے اس آخری حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی غلط ہوگا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور رک گئے۔ بھائی جب رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ساکن کر دیں گے،
نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم سکون سے بدل دیں گے، عالمین، اس طریقے سے، الرحمن الرحیم، ایسے نہیں الرحمن الرحیم رک گئے نہیں، بلکہ ساکن کر دیں گے، الرحمن الرحیم۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اندر محنت کرنی ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، اس کی اچھی طرح سے مشق کیجئے اور محنت کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ قرآن کریم کا جو حق ہے اس کے مطابق قرآن پاک پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، کوشش تو کیجئے آپ۔